باتیں پہلی رات کی۔ بہت ساری جگہوں پر رواج ہے کہ دولہے نے اپنی دلہن کو اس رات سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، بلکہ تصویر تک بھی نہیں دیکھے ہوتے۔ بس کچھ عورتیں جا کر دلہن دیکھ آتی ہیں اور انہیں کے بیان پر نکاح کر لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دولہا جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دونوں کے درمیان روحانی اور نفسیاتی قربت پیدا کرنے اور ہر طرح کی وحشت دور کرنے کے لیے باہمی تعارف اور ایک دوسرے سے کچھ پرلطف بات چیت اور حسب ضرورت اپنی پسند و ناپسند کا بیان ہونا چاہیے۔ آئیے اس تعلق سے سلف صالحین کے بعض واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے شادی کی رات میں کہا تھا کہ جس وقت تم مجھے غصہ میں دیکھنا تم مجھے منا لینا، اور جب تم غصہ میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین غور کیجئے کہ ان مختصر سے کلمات میں کامیاب زندگی گزارنے کا کتنا بہترین نسخہ پیش کیا گیا۔ ازدواجی زندگی میں ایسے حالات بار بار آتے ہیں جب شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو جلد ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور کوئی مرد بآسانی اپنی ضد سے نہیں ہٹتا اور نہ ہی سہولت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر کے معاملہ کو رفع دفع کرتا ہے۔ لیکن غصہ کے معاملہ میں ایک طبی اور فطری اصول یہ ہے کہ فریق مقابل عموماً زیادہ پرسکون ہوتا ہے، یعنی جب شوہر غصہ میں ہوگا تو بیوی فطری طور پر پرسکون ہوگی، اور جب بیوی غصہ میں ہوگی تو شوہر فطری طور پر پرسکون ہوگا۔ لہذا ایسی حالت میں چاہیے کہ جو پرسکون ہے غصہ والے کو منا لے۔ اختلافات سے دور مسرت بھری ازدواجی زندگی کا اس سے عام اور زرعی نقطہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ واقعہ تاریخ اسلام کے مشہور شخصیت قاضی شرائح کا ہے اور نہایت ہی دلچسپ، پر اثر اور حسین ہے۔ قاضی شرائح نے ایک بار امام شعبی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجیے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا۔ جمیل مائے لکا دوشیزہ بھی ایک کھڑی تھی، مجھے پیاس نہیں تھی لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجئے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے کر آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے؟ یعنی اس کا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ اسے کسی نے پیغام نکاح دیا ہے یا نہیں؟ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ابھی لڑکی خالی ہے، میں نے اس سے شادی کی پیشکش کر دی۔ بڑھیا نے کہا کہ فلاں اس کے چچا ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ میں نے اس کے چچا کے سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا۔ شرائح کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر اس قدر جلدی فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن پھر میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک رہی تو رکھا جائے گا ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ میرے پیچھے صلاۃ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ صلاۃ کے بعد جب خلوت ہوئی اور شرائح نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ٹھہریے۔ پھر وہ حمد و صلاۃ کے بعد یوں گویا ہوئی، میں اس گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ نہیں، لہذا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنی قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنی قوم کے کسی لڑکے سے بیاہ کر سکتی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشتہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہیں تو مجھے اپنی بیوی بنا لیجئے، نہیں تو پھر مجھے طلاق دیجئے۔ تو ناظرین یہ تھی چاند ایک منٹ کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔